بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 215 ہے، جس کا عنوان ہے باب فضل اسباغ الوضوء علی المکارہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبه قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں آپ لوگوں کو ایسی بات نہ بتاؤں جس سے گناہ مٹ جاتے ہیں اور اس سے درجات بلند ہو جاتے ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سختی اور تکلیف میں وضو کو مکمل کرنا اور مسجد کی طرف زیادہ سے زیادہ قدم چل کر جانا اور نماز کے بعد نماز کا انتظار کرنا یعنی درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے، لہذا تمہارے لیے یہی رباط ہے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں اور تمام حضرات کا تذکرہ سابقہ باب میں ہو چکا ہے۔ یہ صحیح مسلم کا حاشیہ ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ وضو کے ذریعے خطاؤں کا مٹایا جانا دراصل ان کے بخشے جانے سے کنایا ہے، اور ممکن ہے کہ یہ مٹانا فرشتوں کے اعمال نامے سے ہو جو مغفرت کی علامت ہے۔ درجات کی بلندی سے مراد جنت میں اعلیٰ مقام ہے، اور اسباغ سے مراد ہے وضو کو مکمل طور پر ادا کرنا۔ وضو میں مشقت کی مثالیں سردی کی شدت یا جسمانی تکلیف ہے، جبکہ کثرت الخطا سے مراد دور سے آنا یا بار بار آنا ہے، اور انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا بھی باعث اجر ہے۔ فذالکم الرباط کا مطلب ہے وہ رباط جس کی ترغیب دی گئی ہے، اور رباط کا اصل مطلب کسی چیز کو دوسری چیز کے لیے پابند کر دینا، اور یہاں مراد ہے کہ اپنے آپ کو عبادت کے لیے مقید اور پابند کر دینا۔ بعض حضرات نے کہا ہے کہ یہ سب سے افضل رباط ہے، جیسے نفس کے ساتھ جہاد، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ آسان اور ممکن رباط ہے، یعنی رباط کی ایک قسم ہے۔ حدیث میں فذالکم الرباط کا تکرار 2 یا 3 مرتبہ آیا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم اور موطا کی روایات میں ہے۔ اس تکرار کی حکمت بعض نے اہمیت اور عظمت کو اجاگر کرنا بتایا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ پہلا قول زیادہ واضح اور صحیح ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ جو شخص مسجد کے قریب رہتا ہو اور چلتے وقت اپنے قدموں کو چھوٹا کر کے زیادہ بناتا ہے تاکہ دور سے آنے والے کے برابر ہو جائے، کیا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا؟ امام طبری رحمہ اللہ نے مساوات کی طرف رجحان ظاہر کیا ہے، یعنی اس کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب ملے گا۔ ابن ابی شیبہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ وہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھ مسجد کی طرف چلے تو انہوں نے قدموں کو چھوٹا کیا اور فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ ہمارے قدم زیادہ ہوں۔ اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ قدموں کی کثرت میں فضیلت ہے، لیکن یہ لازم نہیں کہ آسان قدموں کا اجر سخت قدموں کے برابر ہو، کیونکہ مشقت والے قدموں کا اجر بہرحال زیادہ ہوتا ہے۔ شارح فرماتے ہیں کہ قدموں کو چھوٹا کرنا حدیث کے ظاہر پر عمل کرتے ہوئے گویا بندے کی طرف سے ایک تدبیر ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت حاصل ہو، اور فارسی شاعر کا ایک قول ہے کہ رحمت حق بہا نمی جویت، رحمت حق بہا نمی جویت، یعنی اللہ کی رحمت بہانے تلاش کرتی ہے، قیمت نہیں مانگتی۔ تو اس کو اگر دیکھا جائے تو یقیناً قدموں کو چھوٹا کرنا زیادتی ثواب کا سبب ہے۔ اور بعض سلف صالحین نے فرمایا، جو ہمیں اللہ کے لیے دھوکہ دے ہم اس کے لیے دھوکہ کھا لیتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص نیت میں اخلاص کے ساتھ کوئی چالاکی کرے تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو تو ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ نماز کے انتظار سے مراد یہ ہے کہ آدمی اگلی نماز کے وقت یا جماعت کا منتظر ہو،
خواہ وہ مسجد میں بیٹھا ہو یا گھر میں، یا اپنے کسی کام میں مشغول ہو، لیکن دل نماز سے جڑا ہوا ہو، یعنی اس کی توجہ اور فکر اگلی نماز پر مرکوز ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 افراد کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جس کا دل مسجدوں سے وابستہ ہو، چاہے اس کا جسم مسجد سے باہر ہو۔ امام باجی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ فضیلت ان نمازوں کے لیے ہے جن کا وقت مشترک ہوتا ہے، جیسے ظہر اور عصر یا مغرب اور عشاء، کیونکہ دیگر نمازوں میں یہ عمل عام طور پر لوگوں میں رائج نہیں رہا، کیونکہ ان میں وقت کا فاصلہ زیادہ ہوتا ہے، لہذا فجر کی نماز پڑھ کر لوگ اپنے کام کاج کی طرف نکل جاتے ہیں، پھر ظہر کے لیے آتے ہیں۔ البتہ ظہر اور عصر کا وقت تھوڑا ہوتا ہے، یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ اسی طرح مغرب اور عشاء کا وقت آپس میں تھوڑا ہوتا ہے اور یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ قاضی یاز رحمہ اللہ نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ حدیث میں اس فضیلت کو صرف مشترک وقت والی نمازوں تک محدود کرنے کی کوئی صراحت نہیں، سوائے اس بات کے کہ عام طور پر لوگ دیگر نمازوں کے انتظار کا اہتمام نہیں کرتے، اور یہ رائے اس بنیاد پر ہے کہ انتظار سے مراد مسجد میں بیٹھنا لیا گیا ہے۔ ابن عربی رحمہ اللہ نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ممکن ہے یہاں مراد دل کا نماز سے تعلق ہو، جو 5 نمازوں کو شامل ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصل فضیلت دل کی وابستگی اور نماز کی فکر میں ہے، چاہے انسان مسجد میں ہو یا نہ ہو، اور یہ کیفیت ہر نماز کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ فذالکم الرباط، رباط کا مطلب ہے کسی چیز پر ثابت قدمی اختیار کرنا، جیسے سرحد پر پہرا دینا۔ قاضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز، وضو اور جیسے اعمال دراصل حقیقی رباط ہیں، کیونکہ یہ انسان کو شیطان کے راستوں سے بچاتے ہیں، نفس کی خواہشات کو مغلوب کرتے ہیں اور وسوسوں کو قبول کرنے سے روکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے لشکر شیطان کے لشکر پر غالب آتے ہیں، اور یہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ قرآن میں ورابطو کا ذکر اسی مفہوم کی طرف اشارہ ہے۔ ان اعمال کا ثواب جہاد کے برابر ہے، کیونکہ ان میں نفس کو مشقت اور تکلیف دی جاتی ہے، جیسے جہاد میں ہوتا ہے۔ اور فذالکم، اس میں اشارہ سے مراد یہ ہے کہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ بہت بلند مقام رکھتی ہے، اور الرباط کو معرفہ بنا کر خبر بنانا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہی اصل رباط ہے، جیسے قرآن میں ہے ذالک الکتاب، گویا اس کے سوا کوئی اور کتاب اس مقام کی حامل نہیں۔ حدیث مالک میں فذالکم الرباط کا تکرار 2 یا 3 مرتبہ آیا ہے۔ بعض علماء نے اس تکرار کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اس عمل کی اہمیت اور عظمت کو اجاگر کیا گیا ہے، اور بعض نے کہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اہم بات کو دہراتے تھے تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہے، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ اس مقام پر 2 اہم فوائد ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلا یہ کہ مشقت کے وقت مکمل وضو کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے التمہید میں صحیح سند کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشقت کے وقت مکمل وضو کرنا، مسجد کی طرف قدم بڑھانا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ سب اعمال گناہوں کو دھو دیتے ہیں، جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ نے عبید بن عمیر سے روایت کی ہے کہ سچے ایمان اور اس کی سچائی کی علامت یہ ہے کہ آدمی مشقت کے وقت بھی وضو مکمل کرے، اور یہ بھی کہ اگر کوئی شخص کسی خوبصورت عورت کے ساتھ تنہائی میں ہو اور صرف اللہ کے خوف سے اسے چھوڑ دے تو یہ بھی ایمان کی سچائی کی علامت ہے۔ یہاں المکارہ یعنی مشقت سے مراد سردیوں میں ٹھنڈا پانی، گرمیوں میں گرم پانی، جسمانی تکلیف یا دیگر ایسی حالتیں ہیں جن میں وضو کرنا نفس پر گراں گزرتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ حافظ ابن عبد البر رحمہ اللہ کے نزدیک یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے جو اعمال صالحہ کی فضیلت کے باب میں سب سے اعلیٰ اور جامع ہے۔ اس میں عبادات کے وہ پہلو بیان ہوئے ہیں جو بظاہر چھوٹے نظر آتے ہیں، لیکن ان میں نفس کا مجاہدہ، اخلاص اور اللہ کی رضا کی طلب نمایاں ہوتی ہے، اور یہی چیزیں انسان کے گناہوں کے مٹنے اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اس عبارت میں سب سے پہلے یہ بات واضح کی گئی ہے کہ عالم کا شاگرد سے سوال کرنا
اور تعلیم کا آغاز کسی فائدہ مند نقطے سے کرنا شرعاً جائز اور مفید طریقہ ہے۔ ابن عبد البر رحمہ اللہ نے اس کی تائید کی ہے کہ عالم کو چاہیے کہ وہ ایسی بات پہلے بیان کرے جس کے محفوظ رہنے اور آگے منتقل ہونے کی امید ہو۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ مسجد کی طرف زیادہ قدم اٹھانے کی ترغیب دی گئی ہے، اور یہ فضیلت دو طریقوں سے حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک یہ کہ مسجد دور ہو، اور دوسرا یہ کہ بار بار مسجد جانا ہو، یا دونوں باتیں جمع ہو جائیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت کی طرف بڑھنے والے ہر قدم کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر ملتا ہے۔ تیسرا نقطہ نماز کے انتظار کی فضیلت ہے، خاص طور پر مسجد میں بیٹھ کر اگلی نماز کا انتظار کرنا۔ اس حالت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کی حالت قرار دیا، یعنی جب تک نماز انسان کو روکے رکھے وہ گویا نماز ہی میں شمار ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق ایک رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو آدھی رات تک مؤخر کیا، پھر نماز کے بعد فرمایا، لوگ نماز پڑھ کر سو گئے اور تم جب تک نماز کے انتظار کرتے رہے نماز ہی میں شمار ہوتے رہے۔ یہ بات اس عبادت کی عظمت اور اس کے اجر کی وسعت کو ظاہر کرتی ہے۔ اس عبارت میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ ان اعمال صالحہ کا اصل مقصد اور نتیجہ جنت میں درجات کی بلندی، گناہوں کی معافی اور جنت میں داخلے کی تیاری ہے۔ شارع علیہ السلام نے اس طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ جو شخص یہ تمام فضائل حاصل کرنا چاہے اسے ان تمام اعمال کو اختیار کرنا ہوگا۔ چنانچہ مشقت کے وقت مکمل وضو کرنا گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ ہے، مسجد کی طرف زیادہ قدم اٹھانا جنت میں داخلے کا سبب ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اور اگلی نماز کا انتظار کرنا درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ جس طرح جنت میں بلند مقام حاصل کرنا سب سے اعلیٰ مقصد ہے، اسی طرح نماز قائم کرنا اور دوسری نماز کا انتظار کرنا بھی اسی درجے کی عبادت ہے۔ المکارے یعنی مشقت سے مراد وہ حالت ہے جس میں جسم کو تکلیف یا سردی گرمی کی شدت محسوس ہو۔ یہاں اصل مقصد یہ ہے کہ انسان ہر حال میں وضو کو مکمل کرے، نہ کہ صرف اس وقت جب طبیعت چاہے یا راحت محسوس ہو، بلکہ جب جسم کو تکلیف ہو تب بھی وضو کو مکمل کرنا چاہیے۔ اسی لیے اسے رباط کہا گیا، کیونکہ رباط کا مطلب ہے کسی چیز پر خود کو روک لینا، اور یہاں انسان گویا اپنے نفس کو اس عبادت پر روک کر ثابت قدمی دکھا رہا ہے۔ یہی اصل عبادت ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے جو انسان کو اللہ کے قرب اور جنت کے اعلیٰ درجات تک پہنچاتی ہے۔ وبه قال حدثني اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك قال وحدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن العلاء بن عبد الرحمن بهذا الاسناد وليس في حديث شعبة ذكر الرباط وفي حديث مالك مرتين فذلكم الرباط فذلكم الرباط۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں محمد ابن مسنہ ابو موسیٰ العنزی، دوسرے ہیں محمد بن جعفر غندر، اور تیسرے ہیں شعبہ بن الحجاج۔ بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ باب میں ہو چکا ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد ہیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔